یہ محفل امام حسین جس میں آپ لوگ آج یہ تیسری محفل الحمدللہ، اور آپ لوگ برابر اس محفل میں شامل ہو رہے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ یہ فقیر آج پہلی محفل میں آیا ہے۔ 2 روز سے آپ میرے بڑے بھائی جان حضرت علامہ مولانا سید راشد ربانی صاحب جو جامعہ ربانیہ دارالربانیہ کے منیجر اعلیٰ بھی ہیں، اور الحمدللہ انہی کی کوششوں سے یہ محفل سال سے 5 روزہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کے ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس محفل امام حسین کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی اس محفل کے شرکاء ہیں، شامل ہونے والے، شرکت کرنے والے، توجہ میں یا دوسرے ذرائع میں یا نعت خواں کی پڑھنے میں جو کچھ بھی تعاون کر رہے ہیں، یہ سب کے سب بارگاہ امام عالی مقام میں قبول ہو جائے، آمین۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اگر ہماری اور آپ کی نیکی، ایک بھی نیکی امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو خدا کی قسم ساری زندگی کی نیکیاں ہماری کارگر ہیں، اور اگر ساری نیکیاں ہمارے منہ پہ بانٹ دی جائے تو آپ 1 نہیں، 1 لاکھ نہیں، ہزاروں کروڑ بھی آپ خرچ کر دیں، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو وہ ساری عبادتیں بھی اور وہ سارا پیسہ بھی قبول ہو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہ ایک سجدہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ساری زندگی کی عبادت سے افضل۔ ہماری آپ کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ہم 5 ٹائم نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، روزے رکھیں، خیر خیرات کریں۔ اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو سب بیکار، اور اگر ایک سجدہ اس نے قبول کر لیا، پیار ہو گیا اپنے بندے میں، تو ہم سب کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو یہ آج کی محفل بھی جو ہے اس کو بھی اللہ بارگاہ امام عالی مقام میں قبول فرمائے، کیونکہ امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ امام حسین کیا ہے؟ امام حسین کوئی دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ صدیوں پہلے خواجہ ہند اجمیر کی دھرتی سے کر چکے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین کو دنیا گمان بھی مت کرنا کہ حسین دنیا ہے، نہیں، یہ ہم نہیں، خواجہ غریب نواز نے کہا ہے دین است حسین۔ حسین دنیا نہیں بلکہ حسین خود سراپا دین۔ تو حسین جب دین ہے تو اس کا ذکر بھی دین، اس کا چرچا بھی دین، اس سے محبت بھی دین، اس کی عقیدت بھی دین، وہ جہاں اس کا نام لیا جائے وہ بھی سراپا دین۔ اس لیے امام حسین کی بارگاہ اللہ سے دعا کرو کہ ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے، کیونکہ آقا حسین نے کیا دیا؟ ہم آپ تو زندگی جیتے ہیں، اپنے جیون کو گزارتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، عام لوگوں کا جو آج ہمارا حال ہے کیا ہے؟ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اگر اللہ نے توفیق دے دی تو نمازی بن گئے، ورنہ جمعے والے بن گئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ خالی عید کے عید نظر آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جن کو عید کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور ان سے پوچھو کہ بھائی آپ کا حال کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے ان سے بڑا سچا پکا کوئی مسلمان نہیں۔ جو رمضان کے رمضان آتے ہیں سب سے زیادہ مسجدوں پہ انہیں کی آواز آتی ہے، اور جو 5 ٹائم نماز پڑھنے والے ہیں وہ کبھی فتنہ نہیں کرتے، ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے ہم 5 ٹائم تو پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تب تو سب کام کریں۔ خدا کی قسم اگر قبول ہی نہیں تو کس کام کی بات ہے؟ خود امام آپ دیکھیے جہاں تک ذکر کی بات ہے، کیونکہ دوسری باتیں آ گئی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ حضرت عمر جن کا چرچا پوری کائنات میں ہو رہا ہے، جن کا خطبہ ہر جمعے میں نام لیا جاتا ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب، یہ وہ ہے عمر۔ ان کا عالم یہ ہے کہ عید کے دن بیٹھے رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے عمر آج تو خوشی کا دن ہے، تم رو رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ عید میں سارے مسلمان گلے مل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور تم امیر المومنین ہو، خلیفہ ہے مسلمین ہو، اور تم رو رہے ہو۔ حضرت عمر نے 1400 سال پہلے جواب دیا تھا اے مسلمانوں، تم مجھ سے رونے کی وجہ پوچھتے ہو، سنو، اگر عمر کی روزے، عمر کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تب تو عید ہے، اگر روزے قبول نہیں تو پھر یہ عید نہیں، یہ بلکہ وعید ہے، افسوس کا مقام ہے۔ تو سمجھو ذرا
جو نیک ہوتے ہیں ان کے اندر یہ عاجزی انکساری ہوتی ہے، جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، ہر وقت خدا کے خوف سے رکھتے ہیں۔ مگر جو صرف عید کے عید آتے ہیں وہ سوچتے ہم نے عید پڑھ لی، سب سے بڑے پکے مسلمان ہم یہ، اور آج تو عالم یہ ہے کہ 11ویں میں 12ویں میں جہاں پر بریانی ہو دینے ہوں سب سے زیادہ مسلمان وہی نظر آتا ہے، اور جہاں کھانا ہٹا دو تو دیکھیے آج اس محفل میں دیکھ لیجیے آپ، اگر یہاں دعوت کر دی جاتی تو مسجد کا کیا حال ہوگا؟ مگر ذکر امام حسین جو اصل روح ہے اس کو سننے کے لیے گھروں سے لوگ نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ دیکھیے وقت زیادہ نہیں کیونکہ میں دوسری باتوں میں جاؤں گا تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ آئیے میں سیدھے آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کربلا سے ہی مدینے سے لے کے کربلا تک جائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہ کربلا کا معرکہ جو ہوا ہے، یہ کربلا پہ جو عظیم قربانیاں پیش ہوئی ہیں، یاد رکھیے یہ سب اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا سے، اللہ کو یہ شہادت کو فضیلت عطا کرنا تھا۔ کیونکہ دیکھیے آپ کو اشارہ دے دوں سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی عبادت ایکس وائی زیڈ، کوئی سی بھی آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، خیر خیرات کریں، جتنی بھی عبادت ہے، یہ عبادت کب بنتی ہے؟ یہ عبادت اس وقت بنتی ہے کہ جب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ نبی جس عبادت کو کر لے امت کے لیے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر نبی نے نماز نہ پڑھی ہوتی تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ اگر نبی نے روزے نہ رکھے ہوتے تو کیا روزے رکھنا عبادت ہوتے ہیں؟ اگر نبی نے حج نہ کیا ہوتا تو کیا حج عبادت ہوتا؟ اگر نبی نے زکوٰۃ کا حکم نہ دیا ہوتا تو کیا زکوٰۃ دینا عبادت ہوتا؟ نہیں، یہ عبادتیں تب بنی جب بارگاہ مصطفیٰ میں پائی گئی۔ جب نبی نے اس کو کیا تو اللہ نے اس کو عبادت بنا دی، کیونکہ یہ جو آئی ہے عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم کو پتہ کیسے چلے؟ سوال ہوتا ہے نا، اللہ نے ڈائریکٹ تو نہیں بتایا ہے مسلمانوں نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، پتہ کیسے چلی؟ نبی آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اے مسلمانوں نماز پڑھو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، نبی نے کہا تبھی تو عبادت ہوئی نا۔ حکم خدا کا تھا، فرمان مصطفیٰ کا تھا، تو وہ عبادت بن گئی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ساری عبادتیں اس وقت بنتی ہیں کہ جب نبی کرے، تو اب یہ جو شہادت اتنی بڑی فضیلت، کیا جتنے بھی کائنات کے شہید ہیں، ہر شہید کو جو شہادت کی فضیلت مل رہی ہے یہ بارگاہ امام حسین سے مل رہی ہے۔ سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار کون ہے؟ امام حسین۔ اب سوال یہ ہے کہ شہادت اتنی بڑی فضیلت، شہادت کی فضیلت جانتے ہیں آپ نماز کی فضیلت جانتے ہیں، روزے کی جانتے ہیں، حج کی جانتے ہیں، زکوٰۃ کی جانتے ہیں، مگر شہادت کی فضیلت ایسی شہادت کی فضیلت ہے کہ خدا کی قسم آپ علماء سے پوچھے، اتنی بڑی فضیلت ہے شہادت کی کہ ادھر کوئی مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے زندگی میں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں، خالی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو آپ دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھ لو کہ بندے نے نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، اب آپ بتاؤ کہ خالی کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اللہ رسول پر خالی ایمان رکھنے والا مسلمان شہید ہو گیا، جنت ملے گی کہ نہیں؟ دنیا کا ہر مفتی جواب دے گا وہ ادھر شہید ہوا سیدھے جنت۔ آپ ساری زندگی نماز پڑھو گے، سیدھے جنت نہیں ملے گی، نہ روزے سے ملے گی، نہ حج سے ملے گی، گارنٹی نہیں۔ یہ ساری چیزیں جنت کے قریب پہنچاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزے سے جنت نہیں ملتی، یہ مت سوچیے، نماز سے جنت نہیں ملتی، نہیں، یہ ساری وہ عبادتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اور جب اللہ اس کے رسول کو پسند والی عبادت آپ کریں گے تبھی تو اللہ جنت دے گا نا۔ تو گارنٹی نہیں ہے، آپ سوچیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تو جنت کی گارنٹی مل جائے، گارنٹی نہیں ہے۔ اگر گارنٹی ہوتی تو اللہ والے کبھی ڈرتے ہی نہیں، صحابہ کبھی ڈرتے ہی نہیں، کیونکہ ساری زندگی عبادت کی ہوتی،
اس کے بعد بھی خدا کے خوف سے کانپتے رہے. خود شیطان جس کو آپ دن بھر جو ہے برا کہتے ہو، ملعون کہتے ہو، اس کا عالم یہ تھا آپ کی نمازیں عبادتیں کچھ نہیں، شیطان کی عبادت کیا ہے. 6.5 لاکھ برس تک سجدے کرتا رہا اللہ کی بارگاہ، 6.5 لاکھ برس. اور دنیا میں کوئی ایسی زمین کا حصہ نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. مگر اتنے سجدے کرنے کے بعد کیا جنتی ہوا؟ لعنت کا طوق اس کے گلے پر. تو مطلب کیا ہوا کہ آپ ساری زندگی نماز میں پڑھو تو گارنٹی نہیں ہے کہ جنت ملے گی. یہ ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارے آقا. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں، اور جب نبی محبت کرتے ہیں تو خدا کو پیار آ جاتا ہے، جنت عطا کر دیتا ہے. مگر گارنٹی نہیں. اب آپ سوچیں گے کہ حضرت میں نے تو ساری زندگی نماز پڑھی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، چچا بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کسی امید پہ تو کر رہے ہیں نا کہ جنت ملے گی. اب یہ ہم سب کچھ کرنے کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے تو ہم کریں کیا؟ گارنٹی کے لیے مصطفیٰ نے ایک ذریعہ دیا، فرمایا بندو پریشان مت ہو، تمہیں گارنٹی چاہیے ہے، جنت میں جانے کی گارنٹی چاہیے. تم نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، خیر خیرات کرتے ہو، زکات دیتے ہو، غریبوں کا بھلا کرتے ہو، تم میرے پیارے ہو، تمہیں گارنٹی چاہیے. تو گارنٹی چاہیے، اگر گارنٹی چاہیے تو اس کے لیے کوئی بڑی عبادت نہیں کرنا ہے، اس سے تم میری حدیث پر عمل کر لینا، تمہیں جنت کی گارنٹی مل جائے گی. اب آپ سوچیں گے کہ ساری عبادتیں ایک طرف، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکات ہے، خیر خیرات ہے، اتنا سب کچھ زندگی میں کرو تو گارنٹی نہیں مل رہی. آخر وہ ایک حدیث پڑھتی ہے جس پہ جنت کی گارنٹی. مصطفیٰ جامع نسبت نے فرمایا پریشان مت ہو، اگر جنت کی گارنٹی چاہیے تو حدیث نے فرمایا مما تعالیٰ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومنا. اے بندو پریشان مت ہو، میری آج جو میری اولاد ہے، میرے حسن سے، میرے حسین سے، میری فاطمہ سے، مولا علی سے، ان کی آل اولاد سے تم محبت کر لو، ساری زندگی محبت کرتے رہنا، آل نبی سے قصیدے گاتے رہنا، ان کی نعتوں میں ترانوں میں گیت گاتے رہنا، ان سے محبت کرو تو گارنٹی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی موت نصیب ہو. اور خالی ایمان ہی نہیں، آگے فرمایا مما تعالیٰ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ، کہ تم تمنا کرو کہ اللہ ہمیں شہادت کی فضیلت دے دے، کیونکہ شہید ہی ایک ایسی فضیلت ہے شہادت کی، ادھر جسم سے روح نکلی ڈائریکٹ جنت، کوئی رکاوٹ نہیں. نہ آپ کو حساب دینا ہے، نہ کتاب، نہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، نہ پوچھا جائے گا روزے کیوں نہیں رکھے، حج کیوں نہیں کیا، پیسہ تھا تمہارے پاس، دولت کی زکات کیوں نہیں دی. سارے سوال کے جواب، سوال معاف، صرف تم اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ڈائریکٹ جنت. اب آپ سمجھیے شہادت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت ہے کہ ڈائریکٹ جنت، جسم سے روح نکلی ادھر آپ سیدھے جنت میں داخل. یہ گارنٹی ہے قرآن و حدیث کی روشنی. اب دنیا کے کسی بھی آپ مفتی سے پوچھے کہیں گے شہید کی یہی فضیلت. اب آپ سمجھیے کہ شہید کی فضیلت ڈائریکٹ جنت ہے. آپ کو جنت چاہیے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پریشان مت ہو، نماز میں گارنٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، روزے میں گارنٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، تم میری اولاد سے محبت کرتے رہنا، حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا، علی کے دامن کو پکڑ لینا، خاتون جنت سے محبت کر لینا. یقین جانو کہ ایمان کی موت بھی ملے گی اور جنت بھی تم کو ملے گی، شہادت بھی تم کو ملے گی. سبحان اللہ. دیکھیے گارنٹی کتنی آسان ہے. یہیں سے معلوم ہوا کہ اگر اپنی عاقبت چاہتے ہو تو کبھی آل نبی سے بغض مت رکھنا، ان سے دشمنی مت رکھنا، کیونکہ جو دشمن آل رسول ہے، پہلی بات تو آپ کو ذہن میں رکھیں. آسان سی مثال دے رہا ہوں. آپ ہیں، آپ کا ایک دوست ہے. اب آپ کا دوست اگر آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کے بچوں سے محبت کرے گا کہ نہیں؟ کرے گا نا. کوئی ایسا دوست ہے کہ آپ کے بچے کو برا کہتا ہو، گالی بکتا ہو، آپ کے بچے سے نفرت کرتا ہو، دشمن ہو. اب آپ خود ہی بتا دو کیا آپ اس سے دوستی رکھو گے؟ رکھو گے؟ جو
جو آپ کی اولاد کا دشمن ہو تو کیا آپ اس سے دوستی رکھ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں رکھ سکتے۔ وہ دوست کیسا جس سے میری اولاد سے نفرت ہو، ایک کھلی ہوئی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تمہارے بچے تو دنیا ہے مگر میرے حسن و حسین یہ دنیا نہیں دین ہے، اگر یہ سجدے کے عالم میں آ جائے تو نبی سجدے کو لمبا کر دیتے۔ یہ وہ حسن حسین ہے کہ اگر جمعے کا خطبہ مصطفیٰ دے رہے ہو اور امام حسن لڑکھڑاتے ہوئے چلے آئے تو اللہ کا محبوب منبر مصطفیٰ سے اتر کر زمین پر آ کر آقا امام حسن کو گود میں لے کر خود منبر پہ آئے اور پھر خطبہ دے۔ یہ وہ والے رسول ہے جو سراپا دین ہے، تو ان سے محبت کرنے والا یقیناً جنتی ہے اور ان سے دشمنی رکھنے والا یقیناً جہنمی۔ اور یہ واجد ربانی نہیں کہہ رہا، خود خدا کے رسول فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرا، جس نے میری اولاد سے دشمنی رکھی، ان کا بغض رکھا اور اسی عالم میں دنیا سے گیا، اس طرح مرا جیسا کہ کافر اپنی موت مرتا۔ اب یہ ہمارا آپ کا کام ہے کہ اگر اللہ کے محبوب سے محبت ہے تو ان کی اولاد سے بھی محبت کرو۔ اسی لیے بریلی کا سلطان ایک عرصے پہلے ہی پکار اٹھا کہ آل نبی کی شان کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آقا آپ کی مثال تو بہت بڑی ہے، آپ کی نسل بھی، اس کا بچہ بچہ بھی نور کا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہہ رہے ہیں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ آئیے سیرے کربلا چلتے ہیں، آخر وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ جس کو آپ سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ 10 محرم الحرام میں جو کربلا پہ عظیم قربانیاں پیش ہوئی ہیں اس کی پہلی بنیاد مدینے سے پڑی۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت کے اس پیارے شہر میں نواسے رسول امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں غلاموں کے ساتھ مدینے میں تھے۔ خبر ملی کہ شام کے تخت پر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور ان کے تخت پہ یزید جیسا فاسق و جابر بیٹھ گیا، جس نے شراب کو بھی حلال کر رکھا ہے، زنا کو حرام کر رکھا ہے، سگی ماؤں کی جو اولادیں ہیں سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح کو جائز کر دیا ہے۔ یوں کہہ لے کہ شریعت کو پامال کرنا ہے۔ یزید نے جو اسلامی حکم تھے اس کو تاراج کرنا شروع کر دیا کہ سوتیلی ماں سے بھی نکاح کو جائز کر دیا، شراب پی کر نماز پڑھاتا ہے، زنا کو عام کر دیا، اپنے باپ کی جو کنیزیں تھی ان کو اپنے حرم میں رکھ لیا۔ بندروں سے اس کو ایسی محبت تھی شیطان یزید کو کہ ان کے سروں پہ سونے کی ٹوپیاں رکھتا تھا، اپنے دربار میں بندروں کو بیٹھاتا تھا۔ اس طرح یوں کہہ دے کہ یزید نے وہ کام کیے کہ اس سے پہلے کسی مسلمان نے گمان بھی نہیں کیا، کرنا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں تھا۔ یزید ہی وہ ایسا فاسق فرد ہے کہ جس نے حرم کعبہ پہ مکے میں پتھروں کی برسات کی اور وہاں پر جو خانہ کعبہ پہ ایک کونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار میں دمبا لگا ہوا تھا، اس کے سین کا تبدل بھی خانہ کعبہ پہ موجود تھا۔ اس میں ایسے آگ کے گولے پھینکے خانہ کعبہ پہ کہ وہ تبدل بھی ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا۔ جو جنتی دمبا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دنیا میں آیا اور اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ کے حکم پر جنت سے دمبا آیا جو آپ نے قربانی میں سنا ہو۔ اس دمبے کے جو سین تھے، تبرک تھے، وہ بھی خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ اس کی آگ برسانے سے خلاف کعبہ بھی جل گیا اور وہ تبرک بھی ضائع ہو گیا۔ خود خانہ کعبہ پہ جگہ جگہ پتھروں کے گڈھے بنے۔ اس شیطان ابلیس یزید نے مدینے پہ ایسا حملہ کیا کہ مدینے کی پاک عورتوں کے ساتھ زنا کو عام کر دیا۔ اس نے وہ کام کیے ہیں تاریخ میں جو اس سے پہلے کبھی کسی مسلمان نے سوچے بھی نہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسے فرد کو کیا مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ جس نے آل نبی کے خلاف جلوار کی ہو، امام بنت امام حسین ہو، ان کو قتل کرنے کا حکم دینے والا یزید ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ
यजीद से और यजीद के मानने वालों से ईमान वालों की हिफाजत फरमाए, आमीन। बिलाखिर इमाम हुसैन के पास जब खबर आई तो आपने फौरन हजरत अब्बास से फरमाया कि अब्बास अब तैयारी करो भाई। हजरत अब्बास ने कहा आका कहाँ जाना है? फरमाया कि अब हमारा शहर मदीना से रहना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि शाम पर यजीद बैठ चुका है और सबसे पहले फरमान मदीने आ चुका है कि नवासे रसूल इमाम हुसैन से पहली बैत की जाए, यानी यजीद के आगे अपने आप को झुका देना। फरमाया ये तो मुमकिन ही नहीं कि एक फासिक, एक शराबी, एक जानी के हाथ पर नबी का नवासा हुसैन वो पाक हाथ दे जो मुस्तफा के हाथ से लगा हुआ। मैं मरना तो पसंद करूंगा, सर कटाना पसंद करूंगा, मगर एक जालिम और फासिक के हाथ पर बैठ नहीं कर सकता। इसलिए फरमाया कि ऐ अब्बास तैयारी करो, शहर मदीना छोड़ना है, क्योंकि हुसैन नहीं चाहता कि ये वो मुकद्दस शहर है जहाँ आका आना फरमाते हैं मदीनतुल रसूल है, यहाँ पर किसी मुसलमान का खून बहे। हुसैन अपनी जिंदगी तो कुर्बान कर सकता है मगर मदीने की हुर्मत को कबूल नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मदीना छोड़ना जरूरी है। मुख्तसर ये कि आपने हजरत अब्बास को हुक्म दिया, तैयारी शुरू हुई। इधर बहन जैनब के पास आए, कहा जैनब अब तैयारी कर लो, मदीने से रवाना होना है। मुख्तसर ये कि भाई बहन नाना जान के रोजे पर लगे हुए। आप तसव्वुर करें क्या मुंकर होगा उस वक्त कि जब ये नबी के नवासे और नवासिया खिरामा खिरामा दरबार मुस्तफा में खड़े हो रहे थे। खुदा की कसम अल्लाह ने मुझे 3 बार उस शहर मुकद्दस पे हाजिरी का मौका अता किया। 2007 में पहली बार गया, 2014 में दूसरी बार और अभी पिछले साल 2023 में गया। मैंने अपनी माथे की आंखों से देखा है कि जब हाजी लोग 8 दिन के लिए या 10 दिन के लिए शहर मदीना जाते हैं और कार में ही अगर बैठे हैं, बस में ही बैठे हैं, जब गुंबदे खजरा के जलवे सामने नजर आते हैं तो आंखों से आंसुओं का सैलाब शुरू हो जाता है। जिस आका से मोहब्बत करते हैं आज वो शहर मदीना हमारी निगाहों के सामने है। और आपने भी अगर कुछ देखा हो, जो लोग गए हैं, जिनसे सुना होगा या वीडियो में देखा होगा कि जब हाजी लोग 8 दिन सिर्फ रहकर मदीने से जब मक्के के लिए रवाना होते हैं तो किसी की हिचकी बन जाती है, रोते रोते आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो जाता है कि आका आज शहर मदीना छूट रहा है, अब जिंदगी में मौका मिलेगा कि नहीं। हम गरीब है, किस तरह से जोड़ जोड़ कर, किस तरीके से मेहनत करके हज के लिए पैसा जमा किया था, आज सारी जिंदगी की पूंजी लगाकर हज करने के लिए आए हैं। अब इतनी दौलत भी नहीं कि दोबारा मौका मिले या न मिले, इसलिए 8 दिन जो मुसलमान रहता है उसके आंसू थमते नहीं। आप तसव्वुर करें, हम सिर्फ 8 दिन 9 दिन के लिए रुकते हैं तो हमारे आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। आज वही मदीना जहाँ पर हुसैन का बचपना भी गुजरा, जवानी भी गुजरी, इसी शहर मदीना पे नबी की गोद पर पले और बड़े हुए, आज वो शहर मदीना हमेशा के लिए हुसैन छोड़ रहे हैं। उनकी रिफ़्फ़त का क्या आलम होगा, उनकी गिरिया उदारी का क्या आलम होगा। हम 8 दिन रुकते हैं तो मदीने से ऐसी मोहब्बत हो जाती है, उनकी तो सारी जिंदगी मदीने में गुजर गई। इस वक्त छोड़ा तो क्या आलम होगा जब दरबारे मुस्तफा पे पहुंचे। यूं कहने मुख्तसर जैसे ही रोजे पे पहुंचे तो एक चीख निकली और बेहोश होकर इमाम हुसैन के गिर गए। अभी गिरे थे, होश गुम हुआ था। ख्वाब में क्या देखा कि मुस्तफा जाने रहमत अपनी गोद पर इमाम हुसैन को सर रखे लिटाए हुए हैं। फरमाया है बेटा हुसैन क्यों रो रहा है, आज हज की नाना जान, आज आपका ये प्यारा शहर मदीना हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका वादा बचपने में आपसे किया था, पैदा बाद में हुआ हूँ, पहले मेरी शहादत के चर्चे कायनात पर हो रहे थे। आप ही ने फरमाया था ये वो मेरा बेटा हुसैन है जो आज पैदा हुआ है करबला के मैदान पर। ये हुसैन अपना सब कुछ दीन की खातिर कुर्बान कर देगा। नाना आज उसी वादे का वक्त शायद आ गया है, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि मुझे यकीन है जो आपसे बचपने में वादा था खुदा ने पैदा होते ही हुक्म दे दिया था, ये नबी का नवासा हुसैन करबला को दीन को बचाने के लिए सब कुछ निसार करेगा। शायद उसी का वक्त आ गया है। नाना दुआ करें
کہ حسین ثابت قدم رہے، جب علی اکبر کے سینے پہ بچے چڑھ رہے ہوں، جوان کڑیت بیٹے کے سینے پر تلواریں برس رہی ہوں، اس وقت حسین کے پاس صبر و تحمل ہو، جس وقت علی اصغر کے گلے پر تیر برس رہے ہوں اور بالکل سے خون بہ رہا ہو 6 ماہ کے علی اصغر پر، اس وقت حسین کو صبر مل جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ اٹھائے، اے عبد کیا پروردگار، میرے حسین کو صبر و استقامت عطا فرما اور اس کی ساتھ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فرمایا جاؤ حسین، پریشان مت ہو، یہ عظیم امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ مختصر یہ اس طریقے کا کچھ خواب دیکھا اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی جانی کو چوما، اب واپس جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے، گنبد خضرا پہ نظر پڑی، دیکھا کہ کبوتر رات کے اس قرآن اس موسم میں کہ جب خنکی کے موسم میں سب آرام کر رہے تھے، کبوتر بھی اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے پروں سے گنبد خضرا سے لپٹے ہوئے سو رہے تھے۔ ایک نظر امام حسین کی کبوتروں پہ پڑی، کہا کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ کہ میرے نانا کے آستانے پر گنبد خضرا سے رات و دن لپٹے رہتے ہو۔ آج حسین کتنا کم نصیب ہے، اس گنبد خضرا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس دیارے پر بہار کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تم جانور ہو مگر خوش نصیب ہو، روزہ مصطفیٰ سے لپٹے رہتے ہو، یہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو پاتے ہو۔ آج حسین نبی کا نواسا اس مبارک دربار کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کیسی رقت کا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے نکلے، مختصر یہ کہ اپنی ماں کے آستانے کی طرف بڑھے۔ بہن زینب سے کہا بہن چلو، آخری بار اپنی جان کے آستانے پہ بھی حاضری دینا ہے، ماں کی بارگاہ میں بھی حاضری دے لے، سلام عرض کریں، پھر یہاں سے سوئے مقتل روانہ ہونا ہے۔ ماں بیٹے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جس وقت ماں کے آستانے میں پہنچے، اللہ اکبر، کیا چیخوں کا منظر ہوگا، کیسا ماحول ہوگا۔ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو اپنے ماؤں سے محبت کرنے والے ہیں، کبھی تصور کرو، شاید آپ نے بھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بچہ جس نے اپنی زندگی کا آخری حصہ 15-20 سال فارن میں ودیش میں گزار دیے اور گیا تھا معمولی نوکر بن کر، مگر اللہ نے اس کو کامیابی عطا کی، ایسا کامیاب ہوا کہ دولت کا مال لگ گیا، ودیش میں تھا، اپنے ماں باپ کو اس کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ ڈیوٹی سے آ نہیں سکتا۔ اللهم صل على محمد